السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 5 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. وہ کافی ڈرنک حالت میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا. وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ کلب میں اپنے پرائیویٹ روم میں موجود تھا. وہ اب ہر رات ہی یہاں آ جایا کرتا تھا. مقدس کا نام مل پانا اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا مل کر بچھڑ جانا تھا. اس کے بچھڑ جانے کے بعد وہ جیسے ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اور پھر اچانک اس کی موت کی خبر نے جیسے جسم سے روح نکال دی ہو، جینے کی آرزو ہی ختم کر دی ہو. اس وقت نشے میں دھت حالت میں جب اسے اپنی ہی خبر نہیں تھی، تب اس نے ایک سایہ دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا. مقدس، کیا یہ تم ہو؟ حارث نے اس سائے کو دیکھ کر نشے میں دھت آنکھیں اٹھائیں. نہیں، تیری موت. اور اس ایک جملے کے ساتھ فائر چلی جو ڈائریکٹ اس کے دماغ کے بیچوں بیچ لگ کر اندر تک پھاڑتی ہوئی پیچھے سے نکلی. فائر کی آواز تک نہیں ہوئی اور وہ مر چکا تھا. جب برازیل کے ڈون کی اچانک قتل کی خبر سب جگہ عام ہوئی تو سکلین اور وسیع حیران رہ گئے. کچھ دنوں پہلے مقدس کا اپنے گھر میں مرے ہوئے ملنا، اور اب حارث کا قتل. عجیب بات نہیں ہے کہ دونوں میاں بیوی 15 دن کے اندر اندر دنیا سے چلے گئے. چلو مقدس کا تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اس کے پاس سیکیورٹی نہیں تھی، لیکن حارث کو اسی کے کلب میں گھس کے کوئی مار کے چلا گیا. یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. سکلین کے کہتے ہی وسیع بھی سوچ میں پڑا. وقت کے اتنے بڑے مافیا لیڈر کو کوئی کیسے اتنی آرام سے مار کے جا سکتا ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی تھی لوگوں کے. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. آج وریشا کی شادی تھی ایک بڑے بزنس مین کے ساتھ. ارسلان اس کے غم میں روڈ پر مارے مارے پھر رہا تھا. وہ فٹ پاتھ پر لگی ایک بینچ پر آ کر بیٹھا اور پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اسی لمحے اس کے برابر میں بھی کوئی آ کر بیٹھا اور اس کی جانب رومال بڑھایا. اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور رومال لے کر اپنے آنسو پونچھ لیے. اسے محسوس ہوا وہ جو بھی شخص تھا اٹھ کر چلا گیا ہے. اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی. اس کا دماغ ویسے بھی اس شخص پر نہیں تھا. اس کا دماغ تو صرف وریشا پر تھا اور آج ہونے والی اس کی شادی پر، جو اس کی جان نکال رہی تھی. کچھ لمحے ہی گزرے کہ اس کا چہرہ اور وہ ہاتھ جس سے اس نے رومال پکڑا تھا وہ جلنے لگا. پہلے ہلکی ہلکی سی خارش ہوئی اور پھر تیز ہونے لگی. وہ پاگلوں کی طرح کھجانے لگا. اس کھجانے کے چکر میں وہ اپنا رونا بھی بھول بیٹھا تھا. تکلیف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر گیا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس تکلیف کی شدت کے آگے، جیسے اس کا دماغ مفلوج ہو گیا ہو. مقامی لوگوں نے اسے جلد سے جلد ہسپتال پہنچایا، مگر اس کا چہرہ تب تک کافی خراب ہو چکا تھا. اس کے چہرے کی ساری خوبصورت کھال جل گئی تھی جہاں جہاں اس نے رومال کا استعمال کیا تھا اپنے آنسو پوچھنے کے لیے. اسما بیگم جب ہسپتال پہنچی اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی. وہ آج BMW میں نہیں آئی تھیں، وہ ایک رکشے میں آئی تھیں. ان کا لباس بھی کافی سادہ تھا، اور وہ جو غرور کی چادر ہر وقت ان پر تنی رہا کرتی تھی، جو ہر وقت ان کی گردن اکڑی رہتی تھی جیسے اس میں سریا لگا ہو، وہ آج کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ بالکل ایک سادہ سی عام سی عورت لگ رہی تھی جن کے چہرے پر میک اپ تک نہیں تھا. وہ زور زور سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگی، ارسلان ارسلان کرنے لگی. اس لمحے کوئی باہر کھڑا تھا، کالا سایہ سا، جو یہ منظر خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر کچھ لمحے اسما ملک کو تڑپتا اور بلکتا دیکھنے کے بعد پلٹ کر چل دیا. اب اگلا سین. شاہزین کو لے کر وہ اپنے پاس والے پارک میں آئی ہوئی تھی. وہ روز شام کو آ جایا کرتی تھی دل بہلانے اور تازی ہوا کا مزہ لینے کے لیے. یہ خواہش تھی اس کی شروع سے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ قریب کے پارک میں واک کرنے جائے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ خواب وابستہ تھا وہ ساتھ نہیں تھا آج، اور یہی بات دوسرے کپلز کو دیکھ کر اسے اور زیادہ تکلیف دیتی تھی. پتہ ہے بیبی، اگر آپ کے بابا یہاں ہوتے نا تو یہ پارک میں جتنے بھی لڑکے ہیں یہ سب جل جل کے مر جاتے. اتنے ہینڈسم تھے آپ کے بابا. آپ بھی انہی پر گئے ہو. وہی خوبصورت گرے آنکھیں، وہی سیاہ گھنے بال، وہی چہرے پر مسکراتے ہوئے پڑنے والے ڈمپل. وہ بہت پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر باتیں کر رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے سے کوئی گزرا. وہ کافی دور تھا، فاؤنٹین کے قریب، بلیک ہوڈی اور بلو جینز میں ملبوس. چہرے پر بلیک ماسک تھا اس کے، مگر اس کی آنکھیں وہ گرے تھیں جو اسے اپنی جانب تیزی سے کھینچنے لگیں. وہ بہت جانا پہچانا لگا.
ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ آریز ہو۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اچانک اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے باہر نکل آئے گا۔ اپنے بیٹے کو اسٹرولر میں لٹا کر وہ پاگلوں کی طرح سامنے کی جانب بھاگی، جہاں اسے وہ ہوڈی والا لڑکا نظر آیا تھا۔ وہ سردیوں کی شام تھی فلوریڈا میں۔ پارک کے دوسرے سائڈ پر فیسٹیول چل رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام بھی زیادہ آئی ہوئی تھی۔ جب تک وہ اس فاؤنٹین کے پاس پہنچی وہ لڑکا جا چکا تھا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی، آریز آریز کہہ کر پکارنے لگی۔ عوام کے اس ہجوم میں وہ نوجوان جیسے کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ وہاں زیادہ تر لوگ گرم لباس میں ملبوس تھے، ہوڈی اور جیکٹوں میں، جس وجہ سے اس کے لیے ڈھونڈنا اور بھی مشکل ہو رہا تھا رش میں۔ مگر وہ پھر بھی پاگلوں کی طرح ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ ہر گزرتے شخص کو دیکھ لینے کے بعد جب وہ مایوس ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو خود سمجھانے لگی کہ آریز کیسے ہو سکتا ہے یہاں؟ وہ تو مر چکا ہے 1 سال پہلے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا اب تک اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کرتا، اس کے پاس نہ آتا؟ وہ مر چکا ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور یہی سوچ کر وہ مایوسی سے بھرے اور تھکے ہارے قدم لیتی واپس اپنے بیٹے کی جانب آئی۔ مگر جیسے ہی وہ اسٹرولر کے پاس پہنچی، اگلے پل اس کے پاؤں سے زمین کھینچ گئی، مانو اس کی جان نکلی ہو۔ چونکہ شاہزین اب اسٹرولر میں موجود نہ تھا، وہ ادھر ادھر گھبرا کر دیکھنے لگی۔ آس پاس کافی سارے لوگ تھے، لیکن اسے کسی کی گود میں شاہزین نظر نہیں آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، آپ نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ میں اسے اسٹرولر میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ گورا سا ہے، اس کی گرے آنکھیں ہیں، بال بلیک ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی عورت یا کوئی آدمی یہاں سے لے جا رہا ہو، یا وہ اسٹرولر کے پاس آ کے کھڑا ہوا ہو؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ خود میں ہمت جما کر وہ آس پاس موجود لوگوں سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے لگی، مگر کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے پوچھتی، لیکن لوگ لا علم تھے۔ اب اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ شاہزین کے علاوہ کون تھا اس کا دنیا میں؟ وہ اپنے بیٹے کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے شوہر کی آخری نشانی تھا اس کے پاس، جس کے لیے وہ جیتی تھی۔ وہ روتے روتے اب ایک بینچ پر بیٹھی، اس کے پاؤں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ کوس رہی تھی خود کو کہ شاہزین کو اکیلا چھوڑ کر گئی ہی کیوں۔ ابھی وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھے رو ہی رہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے نا؟ وہ آواز، وہ اسے سالوں بعد بھی ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں سنائی جائے تو بھی اسے پہچان لے۔ اس نے اگلے ہی پل بے یقینی سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سب سے پہلے جو نظر آئی وہ اس کی آنکھیں تھیں، چمکتی ہوئی کرسٹل سی گرے آنکھیں، جن میں آج گہرا پن نہیں تھا۔ وہ نرم تھیں لیکن اجنبیت سے بھرپور۔ وہ اسے بالکل کسی اجنبیوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ 3-4 لمحوں کے لیے وہ مکمل منجمد سی ہو گئی، ہل تک نہ سکی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے اس لمحے مکمل ختم ہو گئی ہو۔ اس کے سامنے پورے 1 سال بعد اس کا شوہر کھڑا تھا، آریز ملک کھڑا تھا، گود میں شاہزین کو لیے۔ اسے تو جیسے اپنی آنکھوں پہ اعتبار ہی نہ آیا۔ کچھ لمحے ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے دیکھنے کے بعد وہ یکدم جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ وقت جیسے تھما ہو آج۔ وہ چلتے ہوئے لوگ رک گئے، وہ فاؤنٹین کا پانی اپنی جگہ ٹھہر گیا، اس کی جو بوندیں ہوا میں تھیں وہ ہوا میں ہی رہ گئیں۔ پرندے جو رات کے قریب ہونے کے سبب اپنے گھونسلوں کی جانب جا رہے تھے وہ بھی منجمد ہوئے۔ ہر چیز ٹھہری ہوئی تھی، حتیٰ کہ وقت بھی۔ اگر کچھ چل رہا تھا تو وہ صرف اس کا دھڑکتا ہوا دل تھا، جو اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگا باہر ہی نکل آئے گا۔ پوری دنیا اس لمحے بے رنگ سی ہو گئی تھی، بالکل سفید سی، ہر رنگ سے بے نیاز سی، اور سارے بہار کے رنگ جیسے اس لمحے اس گرے آنکھوں والے نوجوان اور اس کی گود میں موجود بچے پر آ گئے ہوں۔ آپ بچی کو دبا رہی ہیں میم، وہ نرمی سے بولا، مگر اسے خود سے دور نہ کیا۔ شاہزین بھی رونے لگا تھا۔ ہاں؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے میم کیوں بول رہا تھا؟ یہ آپ کا ہی بچہ ہے نا جسے آپ ڈھونڈ رہی تھیں؟ اس کے چہرے پر کافی معصومیت تھی یہ سوال کرتے وقت۔ پہلے کی طرح کرختگی، روب و دبدبا یا بردباری نہیں تھی، اور جس طرح وہ بات کر رہا تھا ایسا لگا جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو۔ تم مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ زویا اب الجھ کر پوچھ اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں، تنفس تیز تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آریز اسے کیوں باہوں میں نہیں لے رہا، کیوں اسے اپنے حصار میں نہیں جکڑ رہا، کیوں اسے پیار نہیں کر رہا۔
کیوں اپنے بچے کو گود میں لینے کے باوجود اسے بار بار اس کا بچہ کہہ رہا ہے؟ کیوں اس کی آنکھیں اتنی اجنبیت برسا رہی ہیں؟ آپ مجھے جانتی ہیں؟ اس لڑکے کی گرے آنکھیں چمکیں۔ آریز، کیوں مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ نوجوان جیسے اسے پہچان تک نہ رہا ہو۔ میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا میم، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی والے لہجے میں گویا ہوا۔ زویا کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا میرے ساتھ؟ پھر کوئی ناٹک ہے یہ تمہارا؟ دیکھو بہت ہو گیا آریز، چپ چاپ مجھے اپنے گلے سے لگاؤ اور پیار کرو، یہ ڈرامے بند کرو اب، میں پہلے ہی بہت برداشت کر چکی ہوں یار۔ وہ روتے ہوئے کہتی، پھر سے اس کے گلے آ لگی۔ میم، میرا باس مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے گا، پھر وہ بہت ناراض ہوگا مجھ سے، پلیز آپ بچے کو لیں تاکہ میں جا سکوں۔ اس بار بھی جب اس نے آگے بڑھ کے گلے نہ لگایا تو زویا الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ اسے شاہزین کو پکڑاتا تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ زویا شاہزین کو پکڑے پکڑے اس کے پیچھے تیزی سے چلنے لگی۔ وہ پارک سے نکل کر سامنے والی شاپ کی جانب بڑھ گیا، جو فرنیچر کی شاپ تھی۔ اتنی دیر کہاں ہو گئی تمہیں ایش؟ تمہیں میں نے کافی لینے بھیجا تھا، مگر تم سے تو ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں کہ کسٹمر ہی چلا گیا، اوپر سے خالی ہاتھ چلے آئے ہو۔ کافی کہاں ہے؟ زویا نے دیکھا کہ وہ نظر جھکائے کھڑا ہے اور دکان کا مالک اسے مسلسل ڈانٹ رہا ہے۔ وہ شیشے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، اس لیے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ بھی سکتی تھی اور سن بھی سکتی تھی۔ زویا خاموشی سے کھڑے ہو کر اسے ڈانٹ کھاتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ اس لڑکے نے شاید نگاہوں کی تپش کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جانے کا کہنے لگا۔ مگر کیا وہ جا سکتی تھی؟ وہ تو دیوانہ وار وہاں کھڑی ہو گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ چل کیا رہا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اس نوجوان کو مسلسل سنائے چلا جا رہا تھا، ایش کے نام سے مخاطب کر کے، اور وہ ہاتھ باندھے اور نظر جھکائے چپ چاپ سنتا رہا۔ یہ بات ہی زویا کے لیے بہت حیران کن تھی۔ اندر آ جائیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ آریز کو ڈانٹنے کے بعد جب دکاندار کی نظر دروازے کے پاس کھڑی زویا پر گئی تو وہ فوراً ہی مسکرا کر اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگا۔ زویا بھی پھرتی سے اندر چلی آئی تھی، شاہزین کو گود میں لیے۔ کیا وہ آدمی جانتا تھا کہ جس لڑکے کو وہ ڈانٹ رہا ہے وہ ایک وقت کا بلیک ٹائیگر رہ چکا ہے، برازیل کا، جس سے بلند آواز میں بات کرنا تو دور، لوگ صرف اس کے نام سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے؟ ہاں جی بولیں، کیا چاہیے آپ کو؟ دکاندار فوراً خوش ہو کر پوچھنے لگا۔ یہ لڑکا، زویا کے کہتے ہی شاپ پر موجود باقی لڑکے زور سے ہنسے، جبکہ دکاندار زویا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ دوسری جانب وہ نوجوان ایش بھی اب زویا کو سر سے پاؤں تک الجھ کر دیکھ رہا تھا۔ جی، یہ لڑکا کہاں سے ملا آپ کو، اور آپ اسے ایش کہہ کر کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ مجھے کچھ وقت پہلے ملا تھا ایک چرچ کے باہر، اسے اپنا نام پتہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو میں نے دیکھا ہٹا کٹا لڑکا ہے، کام کے قابل ہے، پھر اسے بھکاری کیوں بننے دوں؟ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے یہاں کام دے دیا۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ جی، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، زویا فوراً بولی، جبکہ وہ ایش نامی لڑکا اسے اب بھی اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زویا دکاندار سے بات چیت کرنے کے بعد آریز کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ وہ لڑکا اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی پورے گھر کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی خوبصورت گھر دیکھا ہو۔ کھانا دیں گی آپ مجھے؟ زویا نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ کر تیزی سے پوچھنے لگا۔ بالکل، مقابل بخوشی بولی، اس کی سرمئی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کیا تم شاہزین کو پکڑو گے؟ زویا نے بڑی محبت سے اس کی جانب شاہزین کو بڑھاتے ہوئے لچکدار لہجے میں استفسار کیا۔ جی، بڑی نرمی سے کہتے اس نے فوراً ہی دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور شاہزین کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اوپن کچن ہونے کے سبب زویا اس کے سامنے ہی کچن میں کھانا تیار کرنے لگی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد کھانا بناتے وقت سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں آریز اسے بچے کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی خواب سا ہی تھا، یا خواب سے بھی زیادہ خوبصورت، ایک آرزو، ایک خواہش۔ اس سے زیادہ کی تو تمنا وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی کہ آریز شاہزین کو گود میں لے، اسے پیار کرے، اسے اپنی مضبوط باہوں کا جھولا جھلائے، اسے بار بار پیشانی پر چومے، اور وہ سب کر رہا تھا۔ شاید یہ اس کے خون کی کشش تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا، پھر بھی وہ بار بار شاہزین کو پیار کر رہا تھا۔ دکاندار نے زویا کو بتایا کہ 8 ماہ سے آریز اس کے پاس ہے اور اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے والدین کدھر ہیں۔ وہ بولتا تک نہیں اور بہت بے وقوف سا ہے، اسے باتیں سمجھانی پڑتی ہیں بار بار۔
زویا نے ٹیبل کو کھانوں سے سجا دیا تھا آج۔ بس کھانا لگنے کی دیر تھی، آریز بچوں کی طرح جلدی سے آ کر بیٹھا، جیسے کھانا بھاگ جائے گا اگر اس نے ذرا دیر کی تو۔ اس کا یہ عمل دیکھ زویا بے اختیار ہنسی۔ آرام سے، بخوشی کہتی ہوئی اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھی اور بار بار اس کی پلیٹ کھانوں سے بھرنے لگی۔ وہ بھی جلدی جلدی کھا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کب کا بھوکا ہو۔ شاہزین کو وہ اسٹرولر میں لٹا کر آ گیا تھا جلد بازی میں۔ زویا نے ایک جھلک دیکھا تو اسے شاہزین سوتا ہوا نظر آیا، اس لیے وہ بے فکر ہو گئی۔ کھانا تو صرف آریز ہی کھا رہا تھا، زویا تو بس اسے دیکھ دیکھ کے جی رہی تھی۔ یقین جو نہیں آ رہا تھا آنکھوں کو کہ پورے 1 سال بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ برتن دھو کر آئی تو آریز کو لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ کر چھت کو تکتا ہوا پایا۔ ہیلو، مجھے لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے ٹھیک طرح انٹروڈکشن کی ضرورت ہے۔ وہ حسین سرمئی آنکھوں والی گڑیا اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس لڑکی کے برابر میں بیٹھتے ہی آریز تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میرا نام زویا ہے، زویا اقسم چودھری۔ زویا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کیا جو کچھ ہوا اسے بھول نہیں سکتے؟ کیا تمہاری یادداشت نہیں جا سکتی؟ سب بھول جاؤ پلیز، میں چاہتی ہوں تم سب بھول جاؤ، مجھ سے اسی طرح واپس ملو جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں پھر سے تمہیں بتاؤں کہ میں زویا ہوں، اور تم پھر مجھے بتاؤ کہ تم آریز ملک ہو۔ میں اس وقت میں واپس جانا چاہتی ہوں آریز، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کچھ الفاظ تھے جو اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ بڑی گہری نگاہ سے اب اس لڑکی کو دیکھنے لگا، اور پھر اس کے اپنی جانب بڑھے ہوئے ہاتھ کو۔ زویا کو اس کی آنکھوں میں کچھ چمکتا ہوا سا محسوس ہوا، اور پھر وہ آنکھیں یکدم بدل گئیں، پھر ان میں معصومیت سی جھلک آئی۔ اس نے فوراً ہاتھ تھاما۔ مجھے لوگ ایشلے بلاتے ہیں اور پیار سے ایش۔ نہیں، تمہارا نام ایشلے نہیں ہے، تمہارا نام آریز ہے، آریز، سورج کی پہلی کرن۔ زویا نے فوراً اس کی تصحیح کی۔ بے شک وہ اپنے نام کے جیسا تھا اس کی زندگی میں، غم کے اندھیروں کو چھانٹ کر خوشی کی روشنی کی طرح طلوع ہونے والا۔ آریز، اس نے ہچکچاہٹ والے لہجے میں دہرایا، جیسے یہ نام بھی اس نے پہلی بار سنا ہو زندگی میں۔ ہاں آریز، میرے آریز، کوئی ملک نہیں، کوئی خان نہیں، تم صرف آریز ہو، زویا کے آریز۔ اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ محبت سے لبریز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زویا کا آریز، اس نے دہرایا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، کیا تم تھوڑا سا وقت دے سکتی ہو مجھے؟ زویا نے دیکھا کہ اس نے اپنے الٹے ہاتھ سے صوفے کے نچلے حصے کو ٹائٹ سے پکڑ لیا ہے، جیسے ڈر رہا اس سے، اور پھر جب اس نے آہستگی سے وقت مانگا تو زویا فوراً پیچھے ہوئی۔ وہ خود بھی اسے ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ بالکل، جتنا وقت چاہیے لو، میں انتظار کر سکتی ہوں تمہارا، زندگی بھر کر سکتی ہوں۔ وہ بڑی محبت سے کہہ رہی تھی، جس پر مقابل اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھنے لگا، جو محبت اور الفت سے لبریز نظر آ رہی تھی۔ اس نے فقط اسبات میں سر ہلایا۔ اب اگلا سین۔ کیا ہم ساتھ سونے والے ہیں؟ وہ نہایت معصومیت سے پوچھنے لگا، جب زویا اسے بیڈ روم میں لے کر آئی، جہاں سوائے ایک بیڈ کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اسے۔ ہم میاں بیوی ہیں آریز، اور میاں بیوی ساتھ ہی سوتے ہیں، اور ایسا تو ہے نہیں کہ ہم پہلی بار ساتھ سونے والے ہیں، سو ریلیکس۔ وہ لاپرواہی سے سمجھانے والے انداز میں کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں باہر صوفے پر سو جاتا ہوں، وہ نرمی سے کہہ کر تیزی سے جیسے باہر بھاگنے کو تھا، اور وہ بھاگ بھی جاتا اگر زویا نے دروازے پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے آگے آ کر اس کا راستہ نہ روکا ہوتا۔ پیار سے بول رہی ہوں تو سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹو میرے ساتھ، بڑے آئے باہر صوفے پر سونے والے۔ زویا کو تو جیسے موقع مل گیا تھا آریز سے چن چن کے بدلے لینے کا۔ کتنا ڈرایا کرتا تھا یہ شخص اسے، اور جھوٹ تو جیسے زبان پر رکھتا تھا۔ کیسے کہتا تھا کہ وہ اتنا پاگل تھی اس کے پیچھے کہ اس نے گھر کے سارے بیڈ باہر پھینکوا دیے تھے تاکہ وہ دوسرے کمرے میں نہ سو سکے۔ پہلے تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اگر اب وہ باہر اس سے الگ سوتا ہے تو یقیناً وہ اپنے جنون میں بیڈ تو کیا، گھر کے صوفے تک باہر پھینکوا دے گی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر۔ تم نے کہا تھا تم مجھے وقت دو گی، وہ نہایت معصومیت سے بولا، جس پر زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ آریز کا معصوم ورژن انتہا کا کیوٹ تھا کہ زویا کے لیے اپنے جذبات قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ وقت دوں گی، خود سے دور جانے کی اجازت نہیں، اس لیے چلو چپ چاپ لیٹو۔ شاہزین کو اس نے جھولے میں لٹا دیا تھا اور خود بیڈ پر لیٹ کر اب آریز کے آنے کا انتظار کرنے لگی، جو ابھی بھی دروازے پہ کھڑا تھا۔ تم آ رہے ہو یا؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔
ساتھ ہی وارننگ کو بھی آدھا چھوڑا تو مقابل فوراً ہی ڈر کر آتا ہوں کہہ کر اس کے برابر میں آ کر لیٹا۔ زویا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ ایک دن وہ ایسا بھی دیکھے گی جب آریز اس سے ڈرے گا۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور بہت خوش بھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آریز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر وہ بے خبر سو گئی۔ اسے نہیں خبر کہ برابر میں لیٹا شخص اب اسے کتنی گہری اور محبت بھری نگاہ سے تک رہا تھا۔ اس دشمن جانا کے ساتھ اس پرسکون زندگی کو پانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی ڈان کی کرسی، اپنا بزنس، اپنا گھر، حتیٰ کہ اپنا نام اور پہچان بھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے سوائے ایک شخص کے، اس شخص کے جس کے ساتھ مل کر یہ ساری پلاننگ سالوں پہلے شروع ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ منظر تھا جب شہریار نے ای میل کے ذریعے اس سے رابطہ کیا کہ وہ الیان فتح راجپوت سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے بلیک ٹائیگر اس میں اس کی مدد کرے۔ بدلے میں وہ اس سے جو مانگے گا وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ زیادہ تر اس کی ای میلز وسیع پڑھا کرتا تھا، لیکن اس دن اتفاق ہی تھا جب اپنی ای میل اس نے خود پڑھی۔ آریس جانتا تھا ملک فیملی سے بدلہ لینے کے بعد بھی وہ زویا کے ساتھ ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکے گا برازیل میں، کیونکہ اس کے ان گنت دشمن ہیں جو اس کی موت سے کم کسی پر راضی نہیں، جبکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا تھا، جس میں وہ ہو، اس کی بیوی ہو اور اس کے خواب ہوں، وہ سارے خواب جن کا ذکر کرتے ہوئے اس کی سرمئی آنکھیں روشن ہوتی اور جھلملایا کرتی اور ستاروں کی طرح چمکتی۔ ان خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے اگر اسے اپنا نام اور پہچان تک چھوڑنی پڑے تو وہ تیار تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر دوں گا، بدلے میں تمہیں میرے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے ای میل کا رپلائی کیا، آپ بس حکم کریں، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو شہریار جنجوا راجپوت نہیں کر سکتا۔ میں اس دنیا کے سامنے بہت جلدی کسی حادثاتی موت میں مر جانے والا ہوں، اس لیے میرے مرنے کی تم پہلے سے تیاری کر کے رکھو۔ میرے لیے ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں میں چھپ کے رہ سکوں کچھ سالوں تک، جہاں میرے کسی بھی دشمن کو لاکھ سونگنے پر بھی میری خوشبو نہ آ سکے۔ باقی موقع محل کے اعتبار سے میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ شہریار نے ایسے سافٹ ویئر کے ساتھ اس ای میل کو کنیکٹ کر کے بھیجا تھا کہ جب ای میل پڑھنے والا ای میل کو پڑھ لے اور اس کے بعد کلک کر کے باہر نکل آئے تو دوبارہ جب وہ جائے گا تو وہ ای میل اب اس کے ان باکس میں موجود نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا کوئی ڈیٹا سیف ہوگا۔ آریز اور شہریار کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان ای میلز کا کوئی بھی نام و نشان نہیں بچا تھا جو وسیع ثقلین یا بعد میں کسی ڈھونڈنے والے کو ملتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے وسیع اور ثقلین پر بھروسہ نہیں تھا، مگر 1% اندیشہ تھا کہ وہ بعد میں اسے کانٹیکٹ کرتے اور جو اس کی طاق میں بیٹھا دشمن تھا پیچھے، وہ ان کے ذریعے اس تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے اس وجیح مرد نے 1% والے اندیشے کو بھی ختم کر دیا۔ زویا کو گاڑی میں سے دھکا دینے کے بعد وہ خود بھی دوسری جانب سے گاڑی سے کود گیا تھا۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں، سر بری طرح چکرا رہا تھا، لیکن یہ اس کے لیے بالکل صحیح موقع تھا خود کو دنیا کے سامنے مار لینے کا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے وجود میں ہمت جمع کر اپنی جیب سے سیل نکال کر شہریار کو کال کی۔ یہ وہ نمبر تھا جسے وہ زویا کا محسن بن کر بات کرتا تھا، جو دوسری جانب سے فوری ریسیو ہوئی۔ مجھے جلد سے جلد یہاں سے لے کے جاؤ، پلان شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اوکے۔ شہریار الرٹ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً لوکیشن ٹریس کی اور آریز کو لینے پہنچ گیا۔ حارث نے آریز کے مر جانے کے بعد اس کی ساری جائیداد یک پہ قبضہ کر کے اسے بیچ دیا تھا اور ان کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیا، مگر وہ کب جانتا تھا کہ آریز ملک بہت جلد اس کے حلق تک سے اپنے پیسے واپس نکلوا لے گا۔ حارث کو مارنے کے بعد اس کے اکاؤنٹس کو شہریار سے ہیک کروا کر ان میں سے ساری رقم اپنے نئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لی تھی۔ اس نے اپنے سارے دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹا تھا۔ ابھی تک سوئے نہیں؟ ڈونٹ سے کہ تم میرے سونے کا انتظار کر رہے ہو تاکہ بھاگ سکو۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا جب زویا کی آنکھ کھلی اور اسے خود کو گہری نگاہ سے تکتا ہوا پایا۔ اسے یہی لگا کہ وہ بھاگنے کے چکر میں ہے۔ نہیں تو، زویا کے ترچھی نگاہ سے گھور کر کہتے ہی وہ وجیح نوجوان فوراً ہی معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ سو کیوں نہیں رہے؟ وہ دشمن جہاں کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگی۔ وہ بالکل الرٹ ہو کر سو رہی تھی کہ اگر مقابل بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً پکڑ لیتی۔ نیند نہیں آ رہی تو کیسے سوؤں؟ آپ سو جاؤ، میں کچھ دیر تازی ہوا کھا کے آ جاتا ہوں کھڑکی کے پاس سے۔ وہ کہہ کر ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ زویا نے فوراً ہی اس کا کالر پکڑا۔
زویا کے کالر پکڑتے ہی لمحہ بھر میں مقابل کی آنکھیں خطرناک حد تک بدلیں۔ کوئی مرد کبھی بھی کسی کو اپنا گریبان پکڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ تو پھر بلیک ٹائیگر تھا۔ کالر چھوڑ کر بات کریں، اس کے لہجے میں دبی دبی برہمی نمایاں تھی۔ یہ تو سامنے زویا تھی تو وہ برداشت کر گیا، اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک اپنی آخری سانس لے چکا ہوتا۔ نہیں تم بھاگ گئے تو؟ اس نے صاف انکار کیا کہ وہ کالر نہیں چھوڑے گی، لیکن اس کا انکار کرنا مقابل کے غصے کو مزید بڑھاوے کا سبب نہ بن سکا، چونکہ اس نے ان سرمئی آنکھوں میں خوف جھلکتا دیکھا۔ اسے کھو دینے کا خوف، اس سے دور چلے جانے کا خوف، اور اس خوف سے وہ لڑکا بخوبی آشنا تھا۔ تو ہاتھ پکڑ لو تو بھی میں نہیں بھاگ سکوں گا، اس نے بڑی نرمی سے کہا۔ اب ہاتھ تو پکڑا ہوا ہے میں نے، تم پھر بھی جا رہے تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کے تھوڑی جا رہا، صرف کھڑکی کے پاس جا رہا ہوں۔ بہت نرمی سے سمجھانے لگا۔ نہیں میرے پاس رہو بس، اس نے بہت آہستگی سے کہا، لہجے میں منت نمایاں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ ذرا سا بھی دور ہو اس سے۔ ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جا رہا، تمہارے پاس ہی ہوں، سو جاؤ آرام سے۔ وہ ابھی بھی اس کا کالر پکڑے ہوئے تھی ایک ہاتھ سے، لیکن اب محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا غصہ آنا تو دور کی بات۔ وہ جانتا تھا وہ ڈری ہوئی ہے۔ آنکھیں تو بند کرو، آنکھیں کھول کر کون سوتا ہے؟ وہ ایک بار اسے کھونے کا غم سہ چکی تھی، اسے دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ یہی وجہ تھی کہ نیند میں ہونے کے باوجود اس کا دماغ بس یہ چیز جانتا تھا کہ اس لڑکی کو خود سے دور نہیں جانے دینا۔ آریز نے آہستگی سے ٹوکتے ہوئے کہا، چونکہ مقابل آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ کیا میں تمہارے سینے سے لگ کر سو سکتی ہوں؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایسے ہی سوتی تھی، بلکہ وہ مجھے ایسے ہی سلاتا تھا، مگر تم نہیں سلا رہے۔ معصوم سا چہرہ، روحانسا آواز، سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں، وہ تو جان نکال رہی تھی اس کی۔ ایسے میں اتنا قریب آ کر سوئے گی تو وہ کہاں سے خود پہ ضبط کرے گا؟ مگر اسے منع بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت ڈری سہمی سے نظر آ رہی تھی۔ شور، اس کی اجازت دیتے ہی وہ تیزی سے اس کے سینے سے آ لگی اور اپنی پتلی اور نازک باہیں اس کے وجود کے گرد باندھ لیں۔ اس نوجوان کے قریب آتے ہی زویا کو تحفظ کا احساس ہوا، ساتھ ہی اس کی خوشبو نے جیسے جکڑ لیا ہو۔ وہ پرسکون سی ہو کر دوبارہ سو گئی۔ مقابل کو بھی کب خبر ہوئی تھی؟ وہ زویا کے حصار میں بنتے ہی تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا انہیں سوئے ہوئے، جب کمرے میں شاہزین کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آریز کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ زویا کا ہاتھ آہستگی سے خود پر سے ہٹاتا وہ بیڈ سے اترا۔ ماما سو رہی ہیں، شور مچانا الاؤ نہیں ہے آپ کو، بڑے پیار سے کہتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ اسے ہلکے ہلکے سے اپنی باہوں کے حصار میں جھلاتے ہوئے وہ اسے کمرے سے باہر لے گیا، تاکہ اس کے رونے کی آواز سے زویا کی آنکھ نہ کھلے۔ او کتنا شور مچاتے ہو آپ تو بھائی، بابا ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں سیدھا سا بچہ مل گیا ہے۔ میں بھی کہوں میری اولاد اور اتنی سیدھی، تو یہ سارا سیدھا پن صرف موم کے سامنے ہے، رائٹ؟ اور بابا کے سامنے فل فارم میں آگے پہلی بار میں ہی۔ یہ اس کا پہلی بار تھا جب وہ شاہزین کو گود میں لیے دودھ کی فیڈر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے لمحے گزر رہے تھے ویسے ویسے شاہزین کا سپیکر مزید لاؤڈ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے آریز جلدی جلدی فیڈر بنانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ اگر زویا اس لمحے آریز کو شاہزین سے باتیں کرتا ہوا دیکھ لیتی تو شاید اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کرتی۔ اسے فیڈر پلانے کے بعد وہ واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ شاہزین فیڈر پیتے پیتے ہی سو گیا تھا۔ پہلے تو وہ غیر ارادی طور پر اس کے جھولے کے پاس ہی پہنچا، لیکن پھر اپنے بیٹے کو جھولے میں لٹانے پر اس کا دل نہ مانا۔ وہ کافی دور دور لگا، اسے اپنے ساتھ سلائے گا یہی سوچ کر بیڈ پر لے آیا۔ وہ ماں بیٹے کے بیچ میں لیٹا، جیسے زویا کو نہارتا رہا تھا پوری رات، اب یوں ہی اپنے بیٹے کو محبت سے تک رہا تھا۔ کبھی اس کی ننھی انگلیوں سے کھیلتا تو کبھی اس کی پیشانی کو چومتا۔ کیونکہ اس کی کروٹ شاہزین کی جانب تھی، اس لیے پیچھے سے زویا اس کی کمر سے آ لگی اور پیچھے سے ہی اس کے پیٹ پر باہوں کا حصار باندھ لیا۔ زویا کے اس عمل پر اس نوجوان کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ لڑکا جس نے کبھی زندگی میں فیملی کا مزہ نہ چکھا ہو، جو ہمیشہ تنہا رہا، اس کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے کے درمیان میں سونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔
جس کا وہ شکر تک ادا نہیں کر سکتا تھا لفظوں میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے تشکر کے سجدے بہہ رہے تھے۔ زویا نہیں جانتی کہ صرف اس کی وجہ سے آج اس لاوارث لڑکے کو ایک فیملی مل گئی تھی، اس کی اپنی فیملی، جو اس سے محبت کرتی ہے، جو اسے کھونے سے ڈرتی ہے، جو اس کا ساتھ چاہتی ہے، جو اس کی توجہ چاہتی ہے، جس کے لیے وہ اہم ہے۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ آج پورا دن ان کا شاپنگ میں گزرا تھا، کیونکہ زویا کے گھر میں آریز کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے وہ صبح ہوتے ہی قریب کے مال آریز اور شاہزین کو لے کر پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر اپنے شوہر کے لیے کپڑے، شوز، گھر میں پہننے والی سلیپر، اس کی الگ ٹاول، چونکہ وہ کتنا صفائی پسند تھا یہ بات زویا سے بہتر کون جانتا تھا۔ ٹوتھ برش، گھڑی، رومال، والیٹ، قلم، ہر وہ چیز جو وہ یوز کرتا تھا روز معمول میں، وہ خرید کر لے آئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی شاپنگ کر کے لے آئی ہو میرے لیے؟ کیا اپنی پوری سیونگ مجھ پر ہی اڑا دی؟ مال میں تو آریز پورا وقت صرف شاہزین کو سنبھالتا رہا، اس لیے ٹھیک طرح دیکھ بھی نہیں سکا کہ وہ کیا کیا لے رہی تھی۔ لیکن گھر آنے کے بعد جب وہ سامان دیکھنے لگا اور خاص طور پہ ان پر لگے ہوئے مہنگے مہنگے برانڈ ٹیگز پر نظر گئی، تو اسے بہت احساس ہوا کہ اس کی بیوی نے شاید اپنی ساری سیونگ لگا دی ہے اسے وہی لائف سٹائل دینے کے لیے جو وہ جینے کا عادی تھا۔ وہ زویا کو پرنسس ٹریٹمنٹ دینا چاہتا تھا، اس سے لینا نہیں چاہتا تھا۔ اور کون سا اس کی سچ میں یادداشت گئی تھی جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے ان سب چیزوں کو قبول کر پانا۔ وہ جانتا ہے اس کی بیوی نے کتنی محنت سے بوتیک میں دن رات کام کر کے پیسے کمائے اور کس طرح وہ بیکری پہ دن رات لگی رہتی ہے ابھی بھی۔ نی تو ویکھدی تا جا ہلے ہوئی شروعات تیرے پیچھے کی کردا، نی میں تیرے لیے کماواں پیسے تیرے تے اڑاواں پیسے بیبی میرا جی کردا۔ اوکے، تو یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ اس گانے کے اصل لیرکس اسی طرح ہیں، لیکن مجھے جس طرح سے مزہ آیا میں نے اسی طرح آپ کو سنا دیا، تو دیکھ لیں، ایکسیپٹ کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ اس کے روبرو آ کے بیٹھتے نہایت محبت سے اپنی باہوں کا ہار اس کی گردن میں ڈال کر شرارت سے اس کے حسین چہرے کو تکتے ہوئے گانے لگی، جس پر مقابل اسے گہری بولتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ اب اگلا سین۔ زویا، تمہارے علاوہ میرا کون کون ہے؟ وہ بیڈ کی چادر سیٹ کر رہا تھا اور زویا سامنے تکیوں پر کور چڑھا رہی تھی۔ جیسے ہی آریز نے یہ سوال کیا، مقابل کے ہاتھ رکے۔ کوئی بھی نہیں، اس نے نظر اٹھا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے والدین نہیں ہیں، وہ مر چکے ہیں اور وہ تم سے محبت بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے تمہیں دکھ بھی نہیں تھا ان کے مرنے کا۔ وہ بہت برے لوگ تھے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی، مگر آریز اس کے سخت لہجے اور منہ بسورنے سے کہیں زیادہ اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اور دوست کوئی تو ہوگا میرا۔ وہ دیکھ سکتا تھا زویا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے متعلق کسی کو پتہ چلے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ خود اسے چھپا کر رکھ رہی تھی باہری دنیا سے، صرف اپنے ساتھ بیکری لے کر جاتی یا زیادہ سے زیادہ پاس کے مال یا پارک میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ ثقلین اور وسیع کے نمبروں کو بلاک کر دیا تھا اس نے، باقاعدہ یہ میسج کرنے کے بعد کہ وہ ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اسے ڈر ہے کہ آریز کے دشمن اس کے بچے کے پیچھے آئیں گے ان کے ذریعے، اور وہ بھی اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہے اور ان کا گزر بسر اس بیکری کے ذریعے آرام سے ہو سکتا ہے جو وہ چلا رہی ہے، اس لیے اب اسے ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی اس نے عدن کا نمبر بھی بلاک کیا۔ وہ پوری دنیا سے کٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا بوتیک تک چھوڑ دیا تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کی زندہ ہونے کی خبر کسی کے کانوں میں پڑے۔ کوئی نہیں ہے تمہارا سوائے میرے، تم صرف میرے ہو، صرف اور صرف میرے، اور تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ ایک ایک لفظ نہایت جتاتے ہوئے جنونی سے انداز میں گویا ہوئی۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں اس لمحے جب وہ یہ جملے ادا کر رہی تھی۔ سب تم سے بہت نفرت کرتے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تمہیں، وہ سب تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے تھے آریز۔ صرف میں واحد تھی جو تم سے محبت کرتی تھی، اور اب بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اس کے نزدیک جو مرا وہ آریز ملک عرف بلیک ٹائیگر تھا، لیکن جو بچ کر واپس آیا ہے وہ صرف آریز ہے، زویا کا آریز۔ اور اب وہ اپنے شوہر کو کسی کو بھی تکلیف پہنچانے نہیں دے گی۔ آخر اپنی جنونی محبت میں آریز نے زویا کو اس مقام پہ پہنچا ہی دیا تھا جہاں اسے دنیا کی کوئی فکر باقی نہیں بچی۔ اس کے لیے صرف اس کا شوہر اہم تھا۔ محبت روحانی ہو یا مجازی، اصول ایک ہی ہے۔
عاشق کو ٹوٹنا پڑتا ہے، بکھرنا پڑتا ہے، اپنے لوئسٹ پوائنٹ پر جانا پڑتا ہے، اس پوائنٹ پر جہاں موت اسے زندگی سے زیادہ حسین لگنے لگے، اس پوائنٹ پر جہاں وہ رونا بھی چاہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے بلکہ ہونٹوں پر بار بار زخمی سی مسکراہٹ بکھر آئے، اس پوائنٹ پر جب اپنا ہی عکس آئینے کے سامنے دیکھنے پر خود کو پہچاننے سے انکار کرے، کیونکہ سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آنے کے بعد تم خدا سے جو مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا، جو چاہو، محبوب حقیقی یا محبوب مجازی یا ترقی، جو بھی چاہو، مگر وہ خواہش اس جنون کی حد تک ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے لوئسٹ پوائنٹ پر بھی آپ کے دل میں موجود رہ سکے، کیونکہ اکثر ہمیں لگتا ہے وہ چیز ہمارے لیے خاص ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں چاہیے، لیکن جب ہم اس لوئسٹ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں نا، جہاں ہمارا اپنا دل ویران ہو چکا ہوتا ہے، بنجر زمین کی مانند، بالکل بے جان سا، جسے کسی کی طلب اور غرض باقی نہیں، تو زیادہ تر اس سٹیج پر پہنچ کر اپنا دنیاوی محبوب بھی بھول چکے ہوتے ہیں اور خواہشات بھی، مگر کچھ ہوتے ہیں جنون کی حد سے بڑھ جانے والے، اوبسیشن سے آگے کا لیول، میڈنس سے بھرپور، میڈنس کہ جب کوئی خواہش باقی نہ رہی، کوئی آرزو نہیں رہی، کوئی تمنا نہیں رہی، اس سٹیج پر بھی انہیں اپنا محبوب یاد ہوتا ہے، اپنے محبوب کو لے کر ان کی طلب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آریز اس میڈنس کے لیول تک خود پہنچا، مگر زویا، اسے وہ کھینچ کھینچ کر لایا تھا۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، معصومیت سے استفسار کیا۔ بہت، دنیا میں سب سے زیادہ، جیسے میں تمہیں پیار کرتی ہوں کوئی تمہیں کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر وزن ڈال کے اچک کر اس نوجوان کی ناک سے اپنی ناک آہستگی کے ساتھ مس کر آنکھیں بند کرے محبت سے لبریز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ بھولی لڑکی نہیں جانتی کس قدر سکون بخش رہے تھے اس کے جملے آریز ملک کے دل کو۔ وہ مزید خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں زویا کا خوبصورت چہرہ قید کر اس کی پیشانی کو شدت الفت سے چوما۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ دونوں میاں بیوی ایروپلین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے دونوں نے ہی کافی سفر کر رکھے تھے، مگر اس سفر کی بات اور تھی۔ وہ اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھے پرسکون سی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات سے کھانا نہیں کھایا تھا اس نے، پتہ نہیں کیوں بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں از خود بار بار آنسو آ رہے تھے۔ اس کے لیے یہ سفر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ شہریار نے جب اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھایا تو وہ برف ہو رہی تھی۔ وہ واقف تھا نور نروس ہے، اسی لیے آہستگی کے ساتھ اس کے برف جیسے ہاتھوں کو اپنے نرم و گرم ہاتھوں سے رگڑنے لگا۔ اس نے حج کا فارم فل کرتے وقت نور کو بتایا نہیں تھا۔ وہ اپنی زوجہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بعد میں جب ان دونوں کے پاسپورٹ وغیرہ بن کر آئے تو جیسے نور کو تو اپنی قسمت پہ یقین ہی نہ آیا کہ اس کا خدا کی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے، اسے بھی اس سال حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اب اگلا سین۔ میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاوق پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، مقابل بڑی میٹھی سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ برابر میں بیٹھی اسے دیکھتے ہوئے اپنی قسمت پر خود رشک کر رہی تھی۔ اور کیوں کر رشک نہ کرتی؟ اس نے کب سوچا تھا کہ خدا اسے اتنا نوازے گا کہ اس کا دامن کم پڑ جائے گا ان خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے۔ اسے آج بھی یاد ہے جب الیان کو چھوڑ رہی تھی تو کتنی ٹوٹی ہوئی تھی، کتنی بکھری ہوئی۔ بڑی ہمت کی تھی اس نے اپنی سالوں پرانی محبت کو چھوڑنے کے لیے، لیکن صرف خدا کی رضا کی خاطر اس نے چھوڑا اور سچی توبہ کی۔ صدام خان جو اس کے باپ کی عمر کا تھا اس سے شادی تک کرنے کے لیے راضی ہو گئی، چونکہ وہ دوبارہ کسی صورت گناہوں کے راستے پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک سچی توبہ ہی تو کی تھی اس نے، اور جیسے اس کی پوری زندگی بدل گئی، کیسے اسے گناہوں کے دلدل سے نکال دیا گیا، کیسے خدا نے اسے ایک صالح مرد سے نوازا۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جھرجھر موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے خوبصورت شوہر کو دیکھتی، کبھی سامنے کعبہ کو دیکھتی، کبھی اس مبارک فرش کو دیکھتی اور کبھی اپنے گناہوں سے لتھڑے وجود کو دیکھتی، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی۔ میں اس قابل نہیں تھی یا اللہ کہ میں یہاں آتی، یہ گنہگار نور یہاں آتی، مگر یہ صرف تیرا کرم ہے کہ میں نے اپنی جان پہ لاکھوں ستم ڈھائے، مگر تو نے مجھے پھر بھی اس مقدس مقام پر بلایا۔
میں اپنے گناہوں سے لثڑا وجود لے کر یہاں حاضر ہوئی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ تو صرف نیکوکاروں کا خدا تو نہیں ہے نا، تو سب کا ہے مالک۔ ہو گئی غلطی، ہو گئے گناہ، مالک انسان ہوں، خطاؤں کی پتلی، نفسانی خواہشات کے تابع۔ میں تیرا قہار ہونا نہیں دیکھ رہی، میں گنہگار تو تیری رحمت پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تو بھی میرے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کی جانب نظر کر اور مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ اس کا پیٹ اس کی پاؤں کی رانوں سے لگا ہوا تھا، وہ جھک کر بچوں کی طرح بلکتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ خوف خدا سے رو رہی تھی، وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح وہ روتے روتے سجدے میں چلی گئی۔ شہریار نے تلاوت روک دی۔ قرآن شریف بند کر کے اس نے پانی کی بوتل بیگ سے نکال کر نور کی کمر سہلاتے ہوئے اسے چپ ہونے کا کہا، مگر وہ کب سن رہی تھی؟ وہ تو اپنے خدا سے باتیں کر رہی تھی، وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں تھی، اسے دنیا کا ہوش نہیں تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب شہریار نے اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اکثر فجر کی نماز کے بعد اسے ایسے ہی روتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب سب سو رہے ہوتے تھے تب وہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کیا کرتی تھی۔ اس لمحے شہریار کے کانوں میں اچانک اپنی ماں کے جملے گونجنے لگے، شہریار تمہارے باپ نے اجازت دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گھر میں دندناتی پھرے۔ مجھ سے اس زناکار لڑکی کا وجود برداشت نہیں ہوتا، اس سے کہو اپنے کمرے سے نہ نکلا کرے۔ وہ تھک چکا تھا اپنی ماں اور بیوی کو ایک چھت کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے کرتے۔ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں ضرورت تھی اس کی، کیسے چھوڑ دے انہیں؟ لیکن وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کا بھی تو واحد وہی سہارا تھا۔ وہ اسی کے سہارے تو نیو یارک سے برازیلیا آئی تھی۔ اپنی بیوی کو پھر ایک کمرے میں بند رکھنا تاکہ اس کی ماں، بہن اور دادی کچھ کہہ نہ دیں، یہ بھی کہاں ٹھیک تھا۔ وہ نور کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، نہ کہ ایک کمرے میں بند رکھ کر قیدیوں والی۔ وہ کتنا بھی کوشش کر لے اپنی ماں کو یہ سمجھانے کی کہ نور کو الیان نے دھوکے سے بلایا تھا، وہ خود نہیں گئی تھی ہوٹل، ان کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی ماں نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا ایک ہی فتویٰ آتا تھا، وہ گنہگار ہے اور وہ اس زناکار لڑکی کا وجود اپنے ارد گرد برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی والدہ نور کو ہر وقت باتیں سناتی، لیکن شہریار نے کبھی نہیں دیکھا کہ نور نے پلٹ کر جواب دیا ہو۔ اب وہ پہلی والی نور نہیں تھی جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ اس کے باپ اور بھائی موجود تھے بیک پر، ہر حال میں اسے سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ صرف اپنے شوہر کی محبت میں خاموش رہتی۔ شہریار کے صبر کا پیمانہ تب لبریز ہوا جب گھر میں پارٹی ہوئی اور سیمان نور نے نور کو اجازت نہیں دی پارٹی میں آنے کی۔ ماں بیٹے کے درمیان لڑائی نہ ہو اس لیے نور نے بیماری کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی۔ اس دن کے بعد سے شہریار نے اپنے لیے علیحدہ اپارٹمنٹ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسے مل بھی گیا تھا، لیکن وہ شفٹنگ کرتے اس سے قبل ہی نور کے والد کے بیمار ہونے کی اطلاع آئی۔ وہ جانا چاہتی تھی، اپنے والد کا بازو بننا چاہتی تھی۔ شہریار نے نہ روکا۔ یہ دوری صرف دنیا کی نظر میں تھی کہ وہ نیو یارک میں بیٹھی ہے اور وہ برازیلیا میں، ورنہ دلی طور پر تو وہ ساتھ ہی تھے، ایک دوسرے کے پاس ہی تھے۔ پورا دن ہی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے لگے رہتے، میسیجز، وائس نوٹس اور ویڈیو کالز کے ذریعے۔ ساتھ ہی نور کو ریلز شیئر کرنے کا جنون الگ چڑھ گیا تھا۔ اگر وہ 10 ریلز بھیجتی ہے تو شہریار پر لازم تھا کہ وہ 10 کی 10 دیکھے اسی دن اور 10 کی 10 پہ ریئیکٹ کرے۔ اگر ایک بھی چھوڑ دیتا تو نور لڑنے لگتی۔ حال تو یہ تھا کہ اپنی بیوی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ اپنی امپورٹنٹ چلنے والی میٹنگ کے دوران بھی چپکے سے ریلز دیکھ لیتا اور پھر بے اختیار کہکہا لگا بیٹھتا، جس پر باقی سیریس بیٹھے تمام ممبرز اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگتے۔ اکثر وہ بڑی امبیرس سچویشن میں آ جاتا تھا، لیکن یہ شرمندگی منظور تھی، اپنی بیوی کا ناراض ہونا نہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بس بہانہ ڈھونڈتے تھے ملنے کا، برازیل ہو یا نیو یارک۔ شہریار نے اپنی بیوی کے لیے دونوں جگہ اپارٹمنٹ لے رکھا تھا جہاں وہ آرام سے رہتے۔ کوئی چھٹی آئے یا کوئی تہوار، بس بنا لیا ملنے کا پلان۔ کبھی وہ چلا آتا نیو یارک تو کبھی نور برازیلیا آ جاتی۔ دونوں ایک ساتھ خوشی خوشی ٹائم سپینڈ کرتے، گھومتے پھرتے، شاپنگ کرتے، ہر وہ چیز جو نارمل کپل کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کا ماضی مکمل فراموش کر کے اسے پوری طرح اپنا چکا تھا، اور وہ خوش تھے، ساتھ بہت خوش۔ نور نے جب بچے کی خواہش ظاہر کی تو شہریار کو لگا کہ فیملی پلاننگ سے پہلے انہیں حج کر کے آ جانا چاہیے، ورنہ بچوں کے ساتھ جانے میں مشکل ہوگی۔ اس لمحے نور کو روتے ہوئے دیکھ کر بس یہی خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا
کہ اگر اس وقت اس کی ماں یہاں ہوتی اور وہ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ لیتی تو ان کا دل بھی پسیج جاتا، وہ بھی اسے معاف کر دیتی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑی محبت سے چپ کرانے لگا۔ اب اگلا سین۔ بلیک ٹائیگر کے مرنے کے بعد سکلین اور وسیع نے مل کر اپنے خود کے پیسوں سے ایک چھوٹا سا ایڈورٹائزمنٹ بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ ان دونوں نے ہی سارے غلط کام چھوڑ دیے تھے۔ آریز کے مرنے کے بعد عبدالستار صاحب نے سکلین کو اپنے پاس واپس بلایا، مگر وہ نہیں گیا۔ آریز کے دوسرے دشمنوں نے بھی اسے بڑی بڑی آفرز دیں، لیکن اس کی ساری وفاداری ایمانداری آریز کے مرنے کے بعد بھی اسی کے ساتھ وابستہ رہی، اور یہی حال وسیع کا تھا۔ زویا نے انہیں اچانک سے بلاک کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ بوتیک سے آنے والے پیسوں کو امانت کے طور پر الگ سے اکاؤنٹ میں سیو کر رہے تھے۔ وسیع کو بسمہ اس لیے بھی زیادہ پسند تھی چونکہ وہ بہت ایماندار تھی۔ زویا کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی ایک ایک روپے کا حساب لکھتی اور صرف اتنے ہی پیسے لیتی جتنے زویا اسے دیتی تھی۔ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ وسیع نے آج اچانک ہی اسے دیکھ سوال کیا۔ مجھے شوق نہیں ہے۔ بچپن میں اس کے ساتھ جو حادثات ہوئے ان کا اس کی شخصیت نے بہت گہرا اثر قبول کیا۔ وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا زیادہ۔ شادی شوق کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ وسیع سمجھانے والے انداز میں نرمی سے بولا۔ تم کتنا بھی مکھن لگا لو، میں بسمہ کا ہاتھ پھر بھی تمہیں نہیں دینے والا۔ وہ اس پار سے لہجے میں گویا ہوا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ یہ ٹاپک کیوں چھیڑا گیا ہے۔ آخر برائی کیا ہے مجھ میں؟ مقابل فوراً پوچھ اٹھا۔ تمہارے اور میرے کتنے دشمن ہیں یہ ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں۔ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے۔ ایسے میں اپنی بہن کو خود اندھیرے کنویں میں کیسے دھکیل دوں؟ میں اپنی بہن کی شادی کسی شریف آدمی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ مرتے وقت سکون سے مر سکوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں گویا ہوا۔ زندگی اور موت خدا کے دستے قدرت میں ہے۔ جب تک اس کی جانب سے ہماری موت نہیں لکھی گئی تب تک کوئی بھی ہمیں مار نہیں سکتا، اور موت تو شریف آدمی کو بھی آ جاتی ہے۔ کیا تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ شریف آدمی جس کی تم اپنی بہن سے شادی کرو گے وہ مجھ سے پہلے نہیں مر سکتا؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں سکلین، اور ابھی سے نہیں، جب میں نے اسے پہلی بار تمہارے ساتھ سر کے آفس میں انٹر ہوتے دیکھا تھا تب سے۔ میں مر سکتا ہوں اس کے لیے، مار سکتا ہوں، کوئی اس کی اتنی قدر نہیں کر سکتا جتنی میں کرتا ہوں، اس لیے اپنی بہن کا ہاتھ مجھے دے دو۔ سکلین اور وسیع دونوں آمنے سامنے مگر فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سکلین ہمیشہ آفس میں ہیڈ کی سیٹ پر بیٹھتا تھا، جبکہ وسیع سامنے صوفے پر بیٹھ کے اپنا کام کر لیا کرتا۔ وہ کبھی بھی ہیڈ کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ اسے وہ چاہیے ہی نہیں تھی۔ اس نے کمپنی میں پیسے بھی صرف اس لیے لگائے کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ سکلین کے ساتھ رہے تاکہ اسے اپنی اور بسمہ کی شادی کے لیے رضامند کر سکے۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آفس ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر اس نے آخری جملہ جب ادا کیا تو اس کی آنکھوں میں سکلین نے صداقت دیکھی۔ وسیع اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا، لیکن بجائے اسے جواب دینے کے سکلین فائل بند کر کے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ اخروٹ دماغ آدمی ہے یہ تو، لگتا ہے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی کنوارا رکھے گا زندگی بھر۔ میرے سہرے کے پھول لگتا ہے کبھی کھل ہی نہیں سکیں گے، یا اللہ۔ ابھی وہ دل جلا منہ بڑبڑا ہی رہا تھا کہ اس کے سیل پر میسج کی بیل رنگ ہوئی۔ اس نے یوں ہی سیل نکال کر سرسری سی نظر ماری، اور میسج پڑھتے ہی اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اپنی والدہ کو لے کر آ جاؤ ہمارے گھر کھانے پر۔ یس۔ ہوا میں اپنا ہاتھ لے جا کر وہ واپس نیچے کی جانب لاتا ہوا مسرت بھرے لہجے میں پرجوش ہو کر چیخا۔ اب اگلا سین۔ نور تمہاری منگیتر تھی نا؟ جب اس نے تم پہ چیٹ کیا تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا۔ اس نے اچانک استفسار کیا تو وہ ڈرائیو کرتا لڑکا اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا۔ چیٹ نہیں کیا تھا اس نے، اسے پھنسایا گیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، الیان کو پلان بناتے ہوئے۔ تم صرف اس کی محبت میں ایسا بول رہے ہو، خدا جانے ایسا کیا جادو کرتی ہے وہ کہ تم سارے مرد اسی کی طرف سے بولنے لگتے ہو۔ آئزہ نے سر جھٹک کر ناگواری سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ۔ الیان نور کو تنگ کیا کرتا تھا بہت، وہ تو بیچاری بھاگتی تھی اس سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کا افیئر تھا پہلے سے، وہ تیزی سے رد میں بولی۔ وہ خود چھوڑ کر آئی تھی الیان کو پاکستان میں۔ یوسف نہایت جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ اگر یہ بات اسے شہریار بتاتا تو شاید وہ اعتبار نہ کرتی، اس کے نزدیک وہ تو ہے ہی اپنی بیوی کا دیوانہ، مگر یہ بات اسے یوسف بتا رہا تھا، وہ لڑکا جس کی نور منگیتر تھی، اس وقت جب وہ الیان کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ جیسے اس پر الیان نے چیٹ کیا تھا ویسے ہی نور نے یوسف پر چیٹ کیا تھا۔
تو وہ بھی اسی سچویشن سے گزرا ہوگا جس سے وہ گزری۔ یقیناً اسے بھی تکلیف پہنچی ہوگی، وہ بھی تڑپا ہوگا۔ وہ اتنے وقت سے ساتھ ہے مگر عائزہ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یوسف کے لبوں پر نور کا نام بھی آیا ہو۔ تو تم کہنا چاہتے ہو جو کچھ ہوا ان سب میں نور کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ خود مظلوم تھی؟ بالکل، وہ لوگوں کا خیال کرنے والی لڑکی تھی۔ فیروز صاحب نے اسے جھوٹ کہہ کر بلایا کہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ وہاں اپنے والد کے بلانے پر آئی تھی، الیان کے بلانے پر نہیں۔ تم نہیں جانتی مجھے کتنا گلٹ ہے کہ میں سب جانتا تھا کہ میری منگیتر کو کس طرح ٹریپ کیا جا رہا ہے، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں کتنا کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنی منگیتر کو نہیں بچا سکتا تھا ان پاورفل لوگوں سے، اسی لیے میں نے خود شہریار کو اطلاع دی۔ یوسف کے لہجے میں جو تکلیف اور اذیت تھی وہ عائزہ محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی منگیتر خود شہریار کو دی۔ تم سمجھ سکتی ہو میں کتنی اذیت سے گزرا ہوں گا اس لمحے۔ اس کا ہاتھ گیئر لیور پر تھا اور عائزہ نے دیکھا کہ وہ کیسے اسے مضبوطی سے پکڑ رہا ہے۔ یقیناً وہ بہت تکلیف دہ دور ہوگا اس کے لیے جب اسے خود اپنی منگیتر کسی اور کو دینی پڑی، کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ نور کبھی بھی عائزہ کی گنہگار نہیں تھی، اور اس بات کا احساس اسے آج یوسف کی باتوں سے ہوا۔ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ یوسف کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی وہ یہ سوال کیوں کر رہی تھی۔ اگر سامنے والے نے جواب میں کہہ دیا ہاں تو کیا وہ برداشت کر سکے گی؟ عائزہ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ یوسف کا ہاتھ جو مضبوطی سے گیئر لیور کو پکڑے ہوئے تھا، وہ پکڑ از خود نرم پڑی۔ میں بھلا کسی اور کی بیوی سے کیوں محبت کرنے لگا؟ میں اپنی بیوی سے کروں گا۔ اس نے معنی خیزی کے ساتھ جب اس کی جانب دیکھتے ہوئے یہ جملہ ادا کیا تو عائزہ جیسے جی اٹھی۔ ساتھ ہی یوسف نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کے نرم ہاتھ کے اوپر رکھ لیا، تحفظ اور تھام لینے والے انداز میں۔ وہ چاہتی تو اپنا ہاتھ نکال سکتی تھی، مگر وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے گال جل رہے تھے، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کافی دیر پھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ ویسے بھی ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا، لیکن آج اس کا ہاتھ تھامنا ایک الگ ہی انداز میں اثر انداز ہو رہا تھا عائزہ پر۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی تھکے ہوئے پروں کو آرام سے بیٹھنے کے لیے پرسکون آشیانہ مل گیا ہو۔ رشتہ لے کر آ جاؤں؟ اس نے یوسف کو کہتے سنا، جس پر اس کے پیٹ میں تتلیاں سی اڑنے لگیں۔ ابھی بھی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب سنتے ہی یوسف مسکرانے لگا۔ انکل آنٹی میرے لیے مان جائیں گے؟ اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ڈیڈ سے بات کر رکھی ہے میں نے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ موم اور دادی کو ہم منا لیں گے، اور بچہ میرا بھائی تو مجھے نہیں لگتا اسے کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ میرے ہر فیصلے میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ وہ میری موم کی طرح عزت میں مر مٹنے والا شخص نہیں ہے، بلکہ میرے ڈیڈ کی طرح دوسروں کا احساس کرنے والا انسان ہے۔ عائزہ کے لہجے میں بڑا فخر تھا اپنے باپ اور بھائی کے لیے۔ عزت کے نام پر جان لینے والے تو ہزاروں ملتے ہیں، مگر بیٹی کو سپورٹ کرنے والے، مشکل حالات میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور اس کے خوابوں کو پنکھ دینے والے باپ بھائی بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ مجھے دودھ لا کر دینا فریج میں سے۔ اس کے کہتے ہی آریز فوراً حکم کی تعمیل کرتا فریج میں سے دودھ نکال کر اس کے پاس لایا۔ یہ لو۔ اسے دودھ کا ڈبہ پکڑانے کے بعد وہ وہیں کھڑا ہو کر اسے کوکنگ کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کر رہی تھی نیٹ سے دیکھ کر، سویٹ ڈش کی۔ کچھ دنوں سے آریز کو ایک بات بہت تنگ کر رہی تھی، وہ تھا زویا کا اس پہ ذرا سا بھی شک نہ کرنا۔ جب زویا کی یادداشت گئی تھی تو شروع میں آریز نے یہ جاننے کے لیے کہ وہ ناٹک تو نہیں کر رہی، اس کے سامنے پہلی بار میں ہی ڈیورس پیپرز لا کر رکھے تھے۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا تھا اس کے ریئیکشن کو۔ وہ جانتا تھا اگر وہ صرف ناٹک کر رہی ہے اس کی زندگی میں واپس شامل ہونے کے لیے، تو وہ کبھی بھی ان پر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو الٹا پوچھے گی کہ ایسا کب ہوا کہ ہم طلاق لے رہے تھے، کیونکہ ان کے درمیان لڑائیاں ضرور تھی لیکن طلاق کا کبھی ذکر نہیں ہوا تھا۔ ساتھ ہی زویا کی جب یادداشت گئی ہوئی تھی تو اس حالت میں وہ جس طرح اسے ڈرا کرتی تھی، اس سے دور رہا کرتی تھی، ہر بات میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی تھی، وہ بالکل ویسے ہی ایکٹنگ کر رہا تھا اس وقت۔ لیکن ایک چیز بڑی عجیب تھی، جیسے وہ زویا کو ہر وقت ٹیسٹ کرتا رہتا تھا یہ جاننے کے لیے کہ وہ کوئی ناٹک تو نہیں کر رہی، ویسے زویا نہیں کر رہی تھی، جبکہ مینیپولیٹ کرنے کے معاملے میں اس کا ریکارڈ تو بہت خطرناک رہا ہے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نوجوان کی نگاہوں کی تپش اتنی گہری تھی کہ وہ پوچھنے پر مجبور ہوئی۔ وہ ہمیشہ بڑا خوش خوش نظر آتی تھی، اس لمحے بھی وہ بن بات کے مسکرا رہی تھی۔ تم جانتی ہو،
اس نے گہری نگاہ سے تکتے ہوئے کہا۔ وہ سوال نہیں تھا جو مقابل انجان بننے کی اداکاری کر لیتی، وہ تصدیقاً کہا جانے والا جملہ تھا۔ میں خوش رہتی ہوئی تمہیں اچھی نہیں لگتی کیا؟ اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ بڑی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگی۔ آریز اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کا شک صحیح تھا، وہ پہلے سے جانتی ہے کہ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ بہت اچھی لگتی ہو، وہ اطمینان سے مسکرا کر گویا ہوا۔ تو پھر مجھے میری جنت میں رہنے دو۔ اس کے لہجے میں جو منت تھی، جو ہلکی سی ڈیمانڈ کی رمق تھی، اسے محسوس کر سکتا تھا وہ۔ سمجھ گیا تھا وہ گرے آنکھوں والا نوجوان کے مقابل یہی چاہتی ہے کہ وہ زندگی بھر ایسا ہی رہے۔ اب اپنا جملہ ادا کرتے ہوئے زویا نے باؤل میں سے ہلکی سی کریم اپنی انگلی پر لگا کر اس کا ٹیسٹ چکھانے کے لیے آریز کے لبوں سے لگائی۔ کیسی ہے؟ میٹھا اتنا کافی ہے یا اور چینی ڈالوں؟ زویا نے موضوع کو یکدم تبدیل کر دیا تھا اور یہ چیز مقابل محسوس کر چکا تھا۔ بہت زیادہ میٹھا ہو گیا ہے، تمہیں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے تھی، وہ مسکرا کر کہتا اپنی بیوی کا گال چوم گیا تھا۔ ارے سیریس بتاؤ یار۔ اس کے گال جلنے لگے تھے، وہ بلش کر رہی تھی، کانوں سے ہلکا ہلکا سا دھواں بھی نکل رہا تھا، باڈی گرم بھی پڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے سارے احساسات کو نظر انداز کر وہ ہلکا سا جھنجھلاہٹ والا لہجہ اپنائے اسے سیریس رہنے کا کہنے لگی۔ صحیح لگ رہا ہے مجھے تو۔ اب تمہارے کسٹمرز کو زیادہ میٹھا پسند ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اس نے ابھی اپنی رائے دی ہی تھی کہ اسے کمرے سے شاہزین کے رونے کی آواز آنے لگی، جس پر وہ فوراً ہی کمرے کی جانب بڑھا۔ زویا سارے کام چھوڑو، پہلے فیڈر تیار کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے شاہزین کو۔ اس کی کمرے میں سے آواز آئی تھی۔ ہاں ہاں میں لا رہی ہوں۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اب تیزی سے فیڈر بنانے کے لیے بھاگی۔ ارے لا رہی ہیں ماما، تھوڑا تو صبر کرو میرے شیر۔ وہ اپنے ہاتھوں کا جھولا بنا کر اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لو ماما لے آئیں۔ زویا نے تیزی سے لا کر فیڈر شاہزین کے منہ سے لگائی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا لیکن وہ چولہے کے پاس سے آئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی پیشانی پر پسینہ جھلک رہا تھا۔ آریز نے فوراً ہی اپنا رومال نکال کر اس کی پیشانی پہ آنے والے پسینے کو آہستگی سے صاف کیا، جو زویا کو پرانے لمحے کی یاد دلا گیا تھا، جس پر اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ رقصا ہوئی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ سو جاؤ میرے شیر، ماما ابھی کتاب پڑھ رہی ہیں، ابھی ہم دونوں میں سے کسی کو بھاؤ نہیں دینے والی۔ رات کا وقت تھا، زویا آرام سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، جبکہ آریز شاہزین کو گود میں لیے وہیں ٹہل لگاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا، جسے سن زویا مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ویسے زویا کیا ہے؟ اس نے کتاب منہ کے سامنے سے ہٹانے کی زحمت تک نہ کی، بس ذرا جھنجھلا کر پوچھا، کیونکہ وہ اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے شاہزین اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے، اسے ایک بہن چاہیے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ شاہزین کو لے کر وہ اس کے روبرو آ کر بیٹھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر نیچے رکھی اور اپنی بات اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت جتاتے ہوئے ادا کرنے لگا۔ آریز، شاہزین بہت چھوٹا ہے، پہلے تم اسے سنبھالو پھر دیکھتے ہیں۔ میں سنبھال لوں گا، میں یہاں پورے ملک کو سنبھال سکتا ہوں، تمہیں لگتا ہے مجھ سے 2 بچے نہیں سنبھلیں گے؟ میں شریف کیا ہوا، تم نے تو مجھے انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس کا آخری جملہ سن زویا بے اختیار ہنسنے لگی اور فوراً ہی اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لائی۔ تم شریف نہیں ہوئے ہو، تم بس زیادہ کیوٹ ہو گئے ہو میری جان۔ اس کی ناک کو محبت سے چومتے ہوئے وہ چھیڑنے والے انداز میں مسکرا کر بولی۔ پٹاؤ مت مجھے۔ مقابل ذرا غرا کر گویا ہوا۔ اچھا تو نہ پٹاؤں؟ اپنے بالوں کو کیچر سے آزاد کر سیدھے کندھے پر اپنے ہاتھوں سے سیٹ کرنے کے بعد اس کی شرٹ کے کالر کے بٹن کو پلے فل انداز میں پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال زومانی لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ جواباً مقابل سانس لینا بھول بیٹھا تھا۔ شاہزین، ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، بابا ابھی آپ کو نہیں سنبھال پا رہے، 2 کو کیسے سنبھالیں گے؟ لمحہ بھر میں جو اس نوجوان کی کایا پلٹی تھی، اسے دیکھتے ہی زویا زور سے ہنسی۔ ارسلان غلط نہیں تھا جب اس نے کہا کہ زویا آریز پر کیا پاور ہولڈ کرتی ہے یہ خود نہیں جانتی، لیکن اب شاید وہ جان گئی تھی۔ اب اگلا سین۔ وہ کافی لے کر چھت پر آ گئے تھے۔ چھت کی بینچ ٹائل کی بنے ہونے کے سبب ٹھنڈی ہو رہی تھی، اس لیے آریز نے اس پر موٹی سفید چادر بچھا دی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی اسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور شاہزین برابر جھولے میں سو رہا تھا۔ آج آسمان پہ چاند نظر نہیں آ رہا۔
وہ کافی کا گھونٹ لے کر آسمان پر چاند کو ڈھونڈتے ہوئے کہنے لگی، کیسے آئے گا، وہ تو میرے برابر میں بیٹھا ہے۔ زویا نے برابر میں بیٹھے اپنے شوہر کو سنجیدگی سے کہتے سنا، جس پر وہ شرمیلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھنے لگی، جو پہلے سے ہی اس کے چہرے کو گہری بولتی نظروں سے نہار رہا تھا۔ اس لمحے زویا کی سرمئی شرارتی آنکھیں مقابل کی گہری گرے آنکھوں سے ملیں۔ ان گرے آنکھوں میں اس قدر محبت تھی کہ زویا ان سے ملن زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور جھینپ کر اس کے کندھے سے سر لگا کر بیٹھ گئی۔ ہیپی اینڈنگ؟ تو بھائی یہ ناول کمپلیٹ ڈارک فینٹیسی بیس تھا، اس میں ریالٹی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ڈارک فینٹیسی میں ریالٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود کو ہی الجھائیں گے اور ناول کا حسن بھی جاتا رہے گا۔ اگر آپ کو ریالٹی بیسڈ ناولز پڑھنے کا شوق ہے تو میرے دیگر ناولز موجود ہیں اس کام کے لیے، آپ پلے لسٹ میں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس ناول میں موجود تمام کردار، حادثات و واقعات سب فرضی تھے، ان کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر بالفرض وہ کسی حقیقی چیز سے ملتے بھی ہیں تو یہ صرف ایک اتفاق ہوگا۔ میرا مقصود صرف انٹرٹین کرنا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں۔ اور اگر بالفرض ہوتی ہے کسی کی دل آزاری تو شدید معذرت، غصہ زیادہ آئے تو 2 روٹی زیادہ کھا لیں۔ ناول پسند آئے تو ریویو دینا نہ بھولیے گا، میں انتظار کروں گی۔ مجھے آپ کو یاد دلانا تھا کہ میری بک پیا میں تیری پبلش ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسے خریدیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور نئے پنکھ بھی ملیں گے اڑنے کے لیے۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ ناول خرید سکتے ہیں۔ پیا میں تیری از حسن کمل ایک جذباتی اور رومانوی اردو ناول ہے جو عشق کی گہرائی، جذبوں کی شدت اور رشتوں کی آزمائشوں کو حسین انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس ناول میں ایسا عشق ہے جو دل کو چھو لیتا ہے، کردار ہیں جو قربانی اور وفا کی تصویر بنتے ہیں، رشتوں کی وہ پیچیدگیاں جو ہر قاری کے دل کو چھو جائیں، کہانی کا بہاؤ، جذباتی کشمکش اور کرداروں کا سچائی سے بھرپور سفر، سب کچھ آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں سچی محبت کا مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں بلکہ دل سے جینا ہوتا ہے۔ اگر آپ جذباتی اور سچے عشق پر مبنی کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں تو پیا میں تیری آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ فی الحال مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں شمس الحیا اور ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ آپ کا اور میرا ساتھ ایک ناول کا تو ہے نہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا، چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے ناول میں مجھے یقین ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شکریہ۔ تو جی یہ تھا رائٹر کی طرف سے نوٹ، جس کو ضرور پڑھیے گا اور اس پہ عمل ضرور کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اب آتے ہیں ریویو کی طرف۔ تو بھائی لاسٹ اینڈنگ جس طرح ہوتی ہے، ہیپی اینڈنگ ایک بیسٹ اینڈنگ اسی طرح ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نور اور شہریار کی بات کرتے ہیں۔ مطلب ان دونوں نے بہت کچھ سہا ہے۔ نور نے اتنا بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ تھا زنا کا، لیکن وہ لوٹ آئی۔ اس کے برعکس علیان جو تھا وہ اپنے گناہوں کی سزا پا گیا، اور نور کو اس کی توبہ کے بدلے میں کتنے انعامات ملے ہیں۔ شہریار جیسا ہسبینڈ ملا ہے، پھر اس کا باپ اس کو مل گیا، اس کی لائف اتنی سکون والی ہو گئی۔ اینڈ مجھے وہ سین اتنا ایموشنل لگا، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، پڑھتے ہوئے بھی میری آواز کانپ رہی تھی، مجھے لٹرلی رونا آ گیا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مطلب اللہ اور انسان کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے کہ دنیا آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ ضرور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس سے مانگے، اس کے سامنے روئیں۔ خیر، تو بہت اچھا سفر تھا ان کا، ان کی بھی ہیپی اینڈنگ ہوئی تھینک فلی۔ پھر آتے ہیں آئزہ اور یوسف کی طرف، تو ان کا بھی سین اچھا تھا۔ آگے ان کی شادی ہو گئی ہوگی اوبویسلی، اور وہ سارا ان کا بھی بہت اچھا سین تھا۔ اینڈ یوسف شروع سے ہی بہت کیوٹ سا وہ کریکٹر رہا ہے۔ وہ کمزور تھا، کمزور تو نہیں تھا، وہ بس وہ آ جاتا ہے نا اسٹیٹس کا فرق، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا دب گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی طرف سے تو کام کر دیا تھا نا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شہریار کو تو بتا دیا نا نور کو بچانے کے لیے، اینڈ اسی کی وجہ سے نور بچی ہے۔ تو بہت اچھا تھا ان کا سفر بھی۔ یہ سارے کریکٹرز ہم لوگوں سے بن چکے ہیں، تو مجھے تھوڑی سی سیڈنس بھی ہو رہی ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے ناول، اب ان کو میں نہیں پڑھ سکوں گی، لیکن خیر ہر کہانی کا اینڈ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو بھائی ہمارے مین کریکٹر آریز اور زویا، او مائی گاڈ اتنے کیوٹ سینس تھے، اتنے کیوٹ سینس تھے، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ زویا کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا تو زویا تو پھر زویا جتنی بھی بدھو ہو لیکن آریز کو وہ پہچان لیتی ہے۔ تو خیر بہت مزہ آیا، ریز کے کیوٹیسٹ سینس اسی ایپیسوڈ میں آیا، مطلب کتنا کیوٹ لگ رہا تھا وہ معصوم بن کے اور وہ ہر بات مانتے ہوئے۔ تو بہت اچھا ناول تھا، بہت مزہ آیا مجھے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور ریویوز دیں، زیادہ سے زیادہ ریویوز دیں، لاسٹ ایپیسوڈ ہے یہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تھینک یو سو مچ۔